کا وقت نا اکثر گھروں میں بہت زیادہ مصروف ہوتا ہے. کہیں ہسبینڈ کو آفس بھیجنے کی تیاری کرنی پڑتی ہے, کہیں بچوں کو اسکول بھیجنے کی فکر ہو رہی ہوتی ہے, اور ساتھ ہی نا کچن کے کام دیکھ کر نا ہم لوگ بہت اپسیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اکثر خواتین نا اس وقت پریشانی اور بہت زیادہ تھکن کا شکار ہو جاتی ہیں جب وہ سارا کچھ دیکھ کر یہی سوچتی ہیں کہ یہ سب کچھ میں نے ہی مینیج کرنا ہے اور اکیلے ہی کرنا ہے. لیکن ایک سمجھدار اور منظم عورت وہی جو اپنے وقت اور کام کو اس طرح سے تقسیم کرے کہ نہ صرف سب کچھ وقت پہ ہو بھی جائے اور گھر کے افراد بھی پرسکون رہیں. کس طرح سے یہ سب کچھ ہوگا, آئیے آج اسی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو مائی چینل. امید کرتی ہوں میری ساری بہنیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گی. الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. ولاگ کا آغاز صبح سے ہو رہا ہے اور آج چونکہ فاطمہ کا اسکول میں پہلا دن ہے تو اس وجہ سے میں صبح جلدی جا گئی تھی اور ساتھ ہی فاطمہ کے اسکول کی پریپریشن میں نے سٹارٹ کی. ہسبینڈ کے لیے بھی ناشتہ وغیرہ بنایا, ساتھ ہی فاطمہ کا لنچ باکس بھی پیک کرنا تھا. ادھر کا یہی والا جو ڈریس آج میں نے اسکول کے لیے نکال دیا ہے. ابھی فی الحال اس کا یونیفارم نہیں ہے تو اس کو فی الحال جو ہے نا گھر کے کپڑوں میں ہی بھیجنا ہے. لنچ باکس کے مختلف آئیڈیاز انشاءاللہ میں اپنے چینل پہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی. تو جو میری بہنیں پہلی مرتبہ میری اس ویڈیو کو واچ کریں آپ لوگ سب سبسکرائب کر دیجیے گا. اور یہاں پہ میں نے فاطمہ کی پسند کی کچھ چیزیں اس کے لنچ باکس میں رکھی تھی تاکہ یہ پورا لنچ باکس جو ہے نا اپنا ختم کر کے آئے. اور جن میری بہنوں نے میرے پچھلے ولاگس دیکھے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ میں نے یہ چکن لالی پاپس اور ڈونٹس بنائے تھے. تو آج جو ہے نا چکن لالی پاپ میں نے اس کو بنا دیا کیونکہ اس کو ماشاءاللہ سے بہت پسند آئے تھے. جنہوں نے اس کی ریسیپی نہیں دیکھی ہے میرے چینل پہ موجود, آپ جا کے دیکھ لیجیے گا. اور بنا کے ایک ہی دفعہ فریز کر لیں تو بڑی آسانی ہو جاتی ہے. جس طرح میں نے صبح اٹھتے ہی جو ہے نا فٹافٹ سے اس کا لنچ باکس جو ہے نا وہ پیک کر لیا. اس کے بعد پھر میں ہسبینڈ کے ساتھ اس کو اسکول ڈراپ کرنے چلی گئی تھی. آج نا میری بیٹی کا اسکول میں پہلا دن ہے تو آپ سب بہنوں نے دعائیں کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تعلیمی سفر میں بہت زیادہ اس کے لیے آسانیاں کر دی اور اس کو کامیابیاں نصیب فرمائیں. آج پہلا دن تھا تو میرے لیے ابھی نیا ایکسپیرینس ہے. آج کا دن میرے لیے بہت زیادہ بزی بھی ہے اور بہت زیادہ ایموشنل بھی تھی میں, کیونکہ چھوڑ کے آنے کے بعد فاطمہ کو نا پہلے تو تھوڑی دیر کے لیے میں بیٹھ کے روئی. اس کے بعد پھر میں نے خود کو حوصلہ دیا, بھئی اب دنیا میں آ گئی ہے تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم نے اس کو اس کے ساتھ لے کے چلنا ہے. بہرحال گھر پہ آتی میں نے جب گھر کے حالات دیکھے تو میرا اور بھی زیادہ رونے کو دل کیا, کیونکہ آج جو ہے نا میں نے کسی قسم کی کوئی پلاننگ نہیں کی ہوئی تھی, کچھ بھی نہیں تھا, بس گھر میں پورا میس ہوا پڑا تھا. پہلے میں نے سکون سے بیٹھ کے ناشتہ کیا. میں نے کہا کام تو ایسے ہیں کہ یہ ساری زندگی ہوتے ہیں اور وہ چلتے ہی رہتے ہیں, لیکن سب سے پہلا جو چیز ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے کہ بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد آپ نے بھرپور سکون سے بیٹھ کے ناشتہ کرنا ہے. ناشتہ کرنے کے بعد جب آپ کی انرجی بحال ہو جائے گی, آپ تھوڑی سی آپ کی چارجنگ ہو جائے گی, تو اس کے بعد آپ نے گھر کے روٹین کے کام کو شروع کر دینا ہے. اس سے پہلی چیز ہے پلاننگ. دیکھیں اگر ہم لوگ نا رات کو اسکول بیگ, یونیفارم اور اس طرح کی چیزوں کی جو ہے نا تیاری کر لیں, بچوں کا بیگ چیک کر لیں, یونیفارم ان کے پریس کر دیں, کپڑے پریس کر کے رکھ لیں, تو صبح نا کام آدھا ہو جاتا ہے بلکہ بوجھ ہی کام ہو جاتا ہے. اس طرح سے شوہر کے کپڑے بھی آپ کوشش کریں کہ آپ جو ہے نا پہلے سے پریس کر کے رکھ دیں, جوتے وغیرہ ان کے نکال دیں. اگر پانی کی بوٹل ساتھ لے کے جاتے ہیں تو وہ واش کر دیں. تو چھوٹی چھوٹی یہ کر لیتے ہیں نا رات میں, تو آپ صبح کی جو ایک بھاگ دوڑ آپ کی لگتی ہے نا اس سے بہت زیادہ بچ جاتے ہیں. دوسری اہم چیز ہے وقت کی تقسیم. دیکھیں سمجھدار عورت جو جانتی ہے کہ سب کچھ نا ایک ساتھ نہیں ہو سکتا ہے. آپ کاموں کو ڈیوائیڈ کریں. آپ کوشش کریں کہ میں ہمیشہ بولتی ہوں نا کہ اپنے گھر کے نا کچھ حصے بنا لیں کہ اس حصے کو میں نے ایک دن میں صاف کرنا ہے, اس حصے کو میں نے دوسرے دن میں صاف کرنا ہے. ابھی میں آ گئی تھی اپنے بیڈ روم میں اور میں نے سوچا کہ آج میں بیڈ روم کو صاف کروں گی اور باہر کا جتنا بھی پورشن ہے میرا سارا, اس کو جو ہے نا آج کے دن میں اس کی کلیننگ کر لیں گے. کیونکہ سارے کام نا ایک ساتھ نہیں ہو سکتے ہیں. جو کام آپ کو لگتا ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, جو جگہ آپ کے گھر کی بہت امپورٹنٹ ہے, جہاں پہ مہمانوں کا آنا جانا ہو سکتا ہے, تو سب سے پہلے اسی کام کو کریں. اور چیزیں پرسکون رویہ. دیکھیں میں ہمیشہ بولتی ہوں کہ اگر آپ کے شوہر گھر کے صدر ہیں نا تو آپ پرائم منسٹر ہیں, اپنے گھر کو ہینڈل کر رہی ہیں. اگر ہم لوگ نا خود گھبرا جائیں اور صبح صبح موڈ آف رکھ لیں اور پریشانی کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کریں تو یقین جانیں کہ آپ کے بچے بھی پریشانی میں اسکول جائیں گے, ان کا دل بھی پڑھائی میں نہیں لگے گا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے شوہر کا دن جو ہے نا وہ بھی بالکل اچھا نہیں گزرے گا جب آپ کا موڈ جو ہے نا وہ خراب گھر سے دیکھ کر وہ نکلیں گے. تو کوشش کریں کہ مسکرا کر سب کی تیاری کروائیں, بچوں کو بھی خوش اسکول بھیجیں اور شوہر کو بھی نا پرسکون رہ کے دفتر بھیجیں, تاکہ یہ جتنے بھی افراد گھر کے آپ کے ساتھ جڑے ہیں نا ان کا جو دن ہے نا وہ پرسکون گزرے. اور یہ جو ہے نا آپ کے اپنے اختیار میں ہے کہ آپ ان کی صبح کا آغاز کس طرح سے کروا رہی ہیں. اگر آپ چیختے چلاتے ان کا غصہ اتارتے اور پریشانی کے ساتھ ایک دن کا آغاز کروا رہی ہیں تو یقین جانیں کہ اس سب کا نا ان کے دن پہ بھی نا بہت گہرا اثر پڑتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی بہنوں کو بولتی ہوں کہ اپنی صحت اور اپنی انرجی کا بھی خیال رکھا کریں. اگر نا صبح آپ لوگ اٹھ کے ناشتہ نہیں کریں گے نا اور گھر آتے سار اپنے بچوں کو ڈراپ کر کے آنے کے بعد یا بچوں کو بھیجنے کے بعد آپ آتے سار کاموں کے ساتھ شروع ہو جائیں گے, کام برتن دھونا, کچن صاف کرنا, یہ سارا کچھ کرنا جو ہے نا وہ شروع ہو جائیں گے. تو اس دوران کیا ہوگا کہ آپ کا ناشتہ اسکپ ہو جائے گا, اور جب آپ ناشتہ نہیں کرتے ہیں نا تو آپ کو انرجی نہیں ملتی ہے اور آپ ویسے بھی بہت زیادہ چڑچڑے ہونے لگ جاتے ہیں جب آپ کو انرجی نہیں ملتی ہے. تو اپنی صحت کا خیال بھی بہت ضروری ہے. صبح ڈٹ کے ناشتہ کریں, اچھا
سا ناشتہ کریں. اور ویسے بھی آپ کو بتا دوں کہ ناشتہ نہ کرنا نا وہ جلد بڑھاپے کی طرف لے کے جاتا ہے. تو کوشش کیا کریں ناشتہ جو ہے نا وہ بھرپور کیا کریں. کیونکہ اگر آپ کچھ کھائیں گی پئیں گی نہیں نا تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کا بھی سارا دن تھکن اور چڑچڑاہٹ میں گزر جائے گا. اکثر ہم لوگ نا اپنے ہسبینڈ کو ناشتہ وغیرہ پکڑا دیتے ہیں, ان کے بچوں کا لنچ باکس ان کو دے دیتے ہیں, ناشتہ ان کو کرا دیتے ہیں. ہم لوگ خود اسی لیے نہیں کرتے کہ ٹائم نہیں ہے. جب آپ ٹائم نہیں نکالیں گے نا اپنے لیے تو پھر جو ہے نا بھائی بہت مسئلے ہیں. تو اس وجہ سے آپ نے اپنے لیے ٹائم ضرور نکالنا ہے. میں کچھ پریپریشن میں بزی تھی تو میں نے برتن وغیرہ بھی واش نہیں کیے تھے, تو میں نے سوچا کہ سب سے پہلے نا صفائی وغیرہ کرنے کے بعد کچن کے برتن وغیرہ واش کر لیتے ہیں. اور آج میں نے اپنے کاموں کو بہت لمیٹڈ رکھا ہے تاکہ میں تھکوں بھی نہیں, اپنا بھی خیال رکھ سکوں اور ایک دن کو نا ایک بھرپور طریقے سے جو ہے نا گزار سکوں. یہ نہیں کہ تھکاوٹ رہے اور میں جو ہے نا خود چڑچڑی ہوئی رہوں اور کام بھی مکمل نہ ہو سکیں. تو اس وجہ سے کام اتنے میں نے لیے ہیں جتنا مجھے لگتا ہے کہ میں پرسکون انداز سے جو ہے نا مکمل کر لوں گی. میں اکثر بولتی ہوں نا کہ گھر کے کام تو ایسی چیز ہے نا کہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتے ہیں, بس مینجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. جب آپ مینیج کرنا سیکھ جاتے ہیں نا تو یہی کام آپ کو جو ہے نا آسان لگتے ہیں اور بہت جلدی آپ جو ہے نا اپنے گھر کے کاموں کو نپٹا لیتے ہیں. ایک اور چیز بولوں گی کہ چھوٹے چھوٹے نا شارٹ کٹس بھی اپنایا کریں. جیسے بچوں کے لیے لنچ باکس کی پریپریشن ہے نا, اب چونکہ اسکول کھول چکے ہیں تو ماؤں کی جو روٹین ہے نا وہ مزید ٹف ہو گئی ہے. تو آپ کوشش کریں کہ بچوں کے لنچ باکس کی پریپریشن ہفتے کے حساب سے نا بنا کے نا آپ کے جو بھی یہ بچے پسند کرتے ہیں, چاہے کوئی کٹلیٹس پسند کرتے ہیں, چاہے ان کو کچھ اسنیکس وغیرہ پسند ہے, تو ایسی چیزیں بنائیں جو فریز کی جا سکتی ہیں اور آپ صبح صبح نا ان کو جلدی سے فرائی کر کے اپنے بچوں کو دے دیں. کیونکہ فرائیڈ آئٹمس اتنے بھی کوئی خاص اچھے نہیں ہوتے ہیں, لیکن ہمارے بچے جو ہیں نا وہ زیادہ تر سبزیاں اور فروٹس کے نزدیک نہیں جاتے ہیں. تو یہ بھی چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ ایسی چیز ہو جو بچے ضائع بھی نہ کریں اور شوق سے کھا لیں. تو ان کے شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے نا ان کے لیے کچھ اسنیکس وغیرہ ایسے بنا کے نا فریز کر دیں جو آپ بآسانی ان کو صبح میں جلدی سے لنچ باکس کے لیے نا مطلب وہ تیار کر کے آپ ان کو دے سکیں. یہاں پہ میں جلدی سے اپنے چولہے کی کلیننگ کر رہی ہوں, اور اس کو کلین کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ جو شیلف ہے جہاں پہ چولہا رکھا ہوا ہے اس کو بھی بہت اچھے طریقے سے صاف ستھرا کر لیتے ہیں. قرآن پاک میں نا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور صبر کرنے والوں کو نا خوشخبری سنا دو. دیکھیں صبح کا وقت جو ہوتا ہے نا وہ عورت کے لیے صبر کا ایک امتحان ہوتا ہے. یعنی جو عورت برداشت کے ساتھ اپنے گھر والوں کو سنبھالتی ہے نا اور گھر کے سارے کام پرسکون انداز میں نپٹاتی ہے, یقین جانے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر لمحے کو نا برکت میں بدل دیتے ہیں. ساری بہنیں یہ جانتی ہیں کہ بچے ہمیشہ نا ماں کو دیکھ کر سیکھتے ہیں. اگر ماں صبح صبح گھبراہٹ کا شکار ہوگی اور پریشانی کا شکار ہوگی یا اس کے منہ پہ جو ہے نا غصہ ہوگا, تو یقین جانے وہ جو بھی کر لینا اپنے بچوں کو کام رکھنے کے لیے, وہ کبھی بھی اپنے بچوں کو پرسکون رہ کر یا پرسکون انداز میں اسکول نہیں بھیج سکے گی, اور پازیٹیو انرجی لے کر اسکول کبھی بھی بچے نہیں جا سکیں گے. تو اس لیے سب سے پہلے آپ ان کے لیے رول ماڈل ہیں. اپنے موڈ کو, اپنے ایک جو ہے نا صبح صبح ایک انداز کو نا بہت اچھا رکھا کریں, پرسکون رکھا کریں. مجھے لگتا ہے کہ عورت کی سمارٹنس نا یہی ہے کہ وہ ہر مشکل کو نا آسان بنا لیتی ہے, اور جتنی بھی ذمہ داریاں اس کے سر پہ ڈال دی جائیں نا وہ بڑے ہی احسن طریقے سے نا ان کو نبھا لیتی ہے. اور یقین کریں کہ یہ ایک عورت ہی ہے جس کے کندھوں پہ نا پورے گھر کا نظام چلتا ہے. اگر ہم لوگ سوچیں نا کہ یہی نظام ایک مرد کو چلانا پڑے تو پھر کیا ہو. تو آپ نے بہت سارے ایسے گھر بھی دیکھے ہوں گے جہاں پہ خواتین نہیں ہیں یا خواتین کا انتقال ہو چکا ہے یا سپریشن ہو چکی ہے, تو ان کے گھروں کے مردوں کے اگر سر پہ نظام ہو بچوں کا تو وہ کیسے مینج کرتے ہیں. تو آپ بہنیں یہی سمجھ لیا کریں کہ صبح صبح نا آپ کے صبر کا امتحان ہوتا ہے. اپنے موڈ کو بہت خوشگوار انداز میں رکھ کے نا اپنے بچوں اور اپنے شوہر کو الوداع کیا کریں. ایسا لگتا ہے نا کہ گھر کے یہ جو صبح کے چند گھنٹے ہوتے ہیں نا, اگر یہ وائزلی مینیج ہو جائے نا تو یقین جانیں کہ آپ کا پورا دن نا پرسکون گزرتا ہے. چھوٹی موٹی چیزوں کو نا مینیج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب وہ مینیج ہو جاتی ہے نا تو یقین جانیں کہ صبح کا وقت نا ہمارا بڑا پرسکون گزر سکتا ہے. بچوں کے پانی کی بوتل رات میں ہی بھر کے رکھ دیا کریں, اور ساتھ ہی بچوں کے شوز وغیرہ بھی نا رات ہی میں پالش کر دیا کریں. اور کپڑے جو ہے نا وہ ہمیشہ بولتی ہوں کہ ایک ہی دفعہ اگر پریس کر کے رکھ دیا جائے نا تو پورا ہفتے کے لیے نا سکون ہو جاتا ہے. اور ساتھ ہی لنچ باکس کی پریپریشن, یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ایسی ہیں کہ جب آپ یہ کر لیتے ہیں تو یقین جانیں کہ آپ کا ایک ہفتہ جو ہے نا پرسکون گزر جاتا ہے. گو کہ ایک دن آپ کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے جب آپ نے یہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے, لیکن ایک ہفتہ اس کے بعد آپ کا بہت پرسکون گزرتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ نا اپنی عادت میں یہ بھی شامل کریں کہ صبح اٹھ کر نا نماز فجر کے بعد تھوڑی دیر کے لیے قرآن پاک کی تلاوت ضرور کیا کریں. آپ یقین جانیں کہ آپ کا موڈ اور مزاج اور آپ کا دماغ اس سے بہت زیادہ پرسکون محسوس کرے گا اور تر و تازہ بھی ہو جائے گا. تو قرآن پاک کی تلاوت کو اپنی زندگی میں شامل ضرور رکھیں, اور پھر اس کی برکتیں بھی آپ اپنی زندگی کے اندر ضرور دیکھیں گے. دن کے کھانے کا ٹائم ہو گیا تھا, تو میں نے سوچا کہ آج ثابت مسور کی دال بنا لیتی ہوں اور ساتھ ہی نا بینگن فرائی کر لیتی ہوں. مجھے فرائی بینگن بہت ہی زیادہ
زیادہ پسند ہے. بس تھوڑی بہت اس کی میں میرینیشن کرتی ہوں چاٹ مسالہ اور ریڈ چلی کے ساتھ ساتھ میں تھوڑی سی نمک اور لال مرچ شامل کر کے نا میں اچھے سے میرینیٹ کر کے بینگن کو فرائی کر لیتی ہوں. تو یہ بڑے مزے کے بنتے ہیں. تو ہسبینڈ کے لیے میں نے سوچا تھا کہ ساتھ ہی نا ان کے لیے دال بنا دیتی ہوں کیونکہ وہ فرائی بینگن نہیں کھاتے ہیں. تو بس جلدی سے میں اچھا یہ دال ایسی دال ہے نا کہ مجھے جب لگتا ہے نا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے, مجھے کوئی تھکاوٹ ہو رہی ہے یا کچھ بھی, تو پھر میں جلدی سے نا اس دال کو بنا لیتی ہوں کیونکہ اس دال کو بنانے میں اتنا ٹائم نہیں لگتا ہے, بہت جلدی بن جاتی ہے اور سارا کام تو پریشر کوکر کا ہوتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں, جب ہم ان کو جو ہے نا اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر لیتے ہیں نا کہ اپنی زندگی کو آسان بنا سکیں ان چیزوں سے, تو بڑی آسان ہو جاتی ہے ساری چیزیں, بڑی ترتیب میں آنے لگ جاتی ہیں. یہاں پہ جلدی سے بینگن کاٹے, ان کو میں نے کچھ مسالے سے میرینیٹ کیا اور اس طریقے سے نا میں اس کو تھوڑے سے آئل کے اندر نا فرائی کر لیتی ہوں. یہ اتنے مزے کے چٹپٹے سے بن کے تیار ہوتے ہیں, یقین جانے کہ روٹی کے ساتھ نا ایسے ہی کھا جاتے ہیں, کوئی چٹنی کوئی کیچپ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے, اور یہ بہت ہی مزیدار سے بن کے تیار ہوتے ہیں. میری بہنوں ان کو ٹرائی ضرور کرنا آپ. اگر آپ لوگ تھک بھی جائیں نا تو یقین جانیں کہ اکثر اوقات نا ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے موڈ سے دیکھ کر نا ہمارے بچے بھی بہت زیادہ انرجی پکڑ رہے ہوتے ہیں. میرے ساتھ تو اسپیشلی ایسا ہوتا ہے, آپ اپنا ضرور شیئر کیجیے گا مجھ سے کہ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر میری فاطمہ مجھے ذرا سا بھی پریشان دیکھتی ہے نا تو آ کے میرے پاس بیٹھ جاتی ہے اور مجھے کہتی ہے کہ ماما آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے, آپ کا موڈ کیوں خراب ہے. یعنی وہ مجھے اور پھر میں اس کو دیکھتی جاتی ہوں, یقین جانے کہ میں اپنی پریشانی ہے کوئی بھی بات ہوتی ہے میں فوراً سے بھول جاتی ہوں. تو ہمارے بچے نا ہمارے لیے بڑے سکون کا باعث ہیں, تو ان کی اچھی سی تربیت کریں, ان کو اچھا سا ٹائم دیں اور ان کو پرسکون مانا ان کے لیے بن کے ثابت ہوئیں. تو بہرحال یہاں پہ میں نے دن کے کھانے کو جو ہے نا وہ جلدی سے کھایا پیا. اس کے بعد پھر شام کے ٹائم پہ ہسبینڈ کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے باہر چلی گئی تھی. اچھا بولتی ہوں کہ جب عورت نیت کر لینا کہ یہ وہ سب کام جو ہے نا جو بھی کر رہی ہے اپنے گھر کے اپنے اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہے, تو یقین جانے کہ گھر کے کام بھی نا اس کے لیے عبادت بن جاتے ہیں. اور میں ہمیشہ بولتی ہوں کہ عورت کی اصل خوبصورتی نا اس کے کپڑوں یا زیور یا جوتوں اور اس طرح کی چیزوں میں نہیں ہوتی ہے, بلکہ اس کی سمجھداری میں ہوتی ہے, صبر اور محبت میں ہوتی ہے. جو عورت صبح کے مشکل وقت کو نا آسان اور پرسکون بنا لینا, یقین جانے کہ وہی گھر نا اس کے لیے رحمت ہے. تو میری پیاری بہنوں, گھبرانے کے بجائے نا پلاننگ کریں, پرسکون رہیں اور شکر گزار بنیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں, کیونکہ یاد رکھیں کہ جو عورت اپنے گھر کو سنبھالتی ہے نا وہ دراصل آنے والی نسلوں کو سنبھال رہی ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا, لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.